Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, inshallah, we'll be starting in just another minute. So just stay tuned and bear with me, please. Okay, starting off in just a few seconds. And in the meantime, walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you who are signing in and saying salams. Okay. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. آپ کے کامنٹس مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ لیٹس بگن وداؤٹ اینی فردر ڈو. اوکے, بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to our episode of Saturday Night Live. And Saturday Night Live جو ہے یہ بیسکلی میں پچھلے آئی تھنک 2 سال سے فیس بک پہ کر رہا تھا, لیکن اب چونکہ ریسنٹلی آئی جوائنڈ دا یوٹیوب گروپ ایز ویل اور دا یوٹیوب فیملی, تو الحمدللہ اب سے انشاءاللہ یہ جو سیشن ہمارا ہے یہ ہر سیٹرڈے کو پاکستان ٹائم کے مطابق 10 بجے یوٹیوب پہ میرے اسی چینل پہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. سو انشاءاللہ لیٹس اسٹارٹ بائی ٹاکنگ اباؤٹ دس کیس. آپ لوگ سب جانتے ہوں گے عبداللہ کا جو کیس ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس کیا ہے, بیکاز لاٹ آف پیپل آسک می دس پرٹیکولر کویسچن ایز ویل کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیس کیا ہے. تو جو لوگ بھی آپ میں سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, یوٹیوب پہ ایکٹیو ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, آپ لوگ شاید اس بات سے واقف ہوں گے, کیونکہ عبداللہ ہماری جو ایک بہن ہے اور ان کے ہسبینڈ حسنات اور ایک اور سسٹر ہیں جن کا نام سارہ ہے, ان کے ارد گرد ایک سٹوری نے جنم لیا ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے. ویسے تو یہ جو کپل ہے عبداللہ اور حسنات کا, they have been quite popular on YouTube and on Instagram for a few years now, maybe 4 years or something like this. And میرے تک بھی کچھ ان کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً کسی نے شیئر کر دیے یا پہنچا دیے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز آف دی اوپینین کہ چلو ایک پازیٹیو طریقے سے اسلام کا ایک پرسیپشن پیش کیا جا رہا ہے. ہسبینڈ وائف ہیں, آپس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرج کتنی اچھی چیز ہے اور فیملیز کا کس طرح سے ہونا چاہیے, اور ہسبینڈ وائف کا جو ایک پیار بھرا ریلیشن شپ ہے اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور دونوں دیکھنے میں تو بہت پریکٹسنگ تھے. لائک فار ایگزامپل عبداللہ جو ہیں خاتون, انہوں نے پراپر نقاب کرتی تھیں, عبایا, اور جو حسنات ہیں ان کے ہسبینڈ وہ بھی ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ اور یہ سارا کچھ, اور ایک اوور آل جو ان کا آؤٹ لک تھا وہ بہت ہی اسلامی تھا. اسی کے ساتھ ساتھ دونوں جو تھے وہ رقیہ شرعیہ بھی کرتے تھے. رقیہ اگر آپ میں سے کسی کو نہ پتہ ہو تو رقیہ بیسکلی کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کسی بندے کی, یا اسپیشلی جن لوگوں کو اسپریچول مسئلے ہوتے ہیں, روحانی علاج جس کو ہم کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے. ایک تو روحانی علاج وہ ہے جو کہ عامل بابے ڈفرینٹ قسم کے آپ کو نظر آتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں. تو دس کپل عبداللہ حسنات کا جو کپل تھا, یہ
ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ واقعی میں رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں. تو الحمدللہ اس سے بھی ایٹ لیسٹ مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا ہو دس مطلب کپل از, لیکن جو کچھ انفارمیشن میرے تک پہنچ رہی تھی آئی تھاٹ اٹ آف اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. لائک وائز دے ور کوائٹ پاپولر ایز اے سیڈ آن یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک پازیٹیو امیج بھی جا رہا تھا اور ایک پازیٹیو وائب جا رہی تھی. اینڈ اے لاٹ آف پیپل آئی نو فالوڈ دیم ان دا ملینس. پیپل ان کو فالو کرتے تھے کہ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ. سو دس از جسٹ دا بیک گراؤنڈ آف دا ہول اسٹوری. سیکنڈلی اس کے بعد مسئلہ کیا ہے, واٹ از دا ایشو ہے. دا ایشو واز کہ سب سے پہلے پتہ چلا کہ جو یہ بردر حسنات ہیں ان کی سیکنڈ میرج کا کیس سامنے آیا سسٹر سارہ کے ساتھ, جس کے اوپر کافی لوگوں نے عجیب مکسڈ ایموشنز شو کیے. اس پہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کیا ایموشن شو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا, دیٹس another topic, but just I'm mentioning کہ how did this downfall kind of begin. So it started with the second marriage issue. اس کے بعد کچھ ویڈیوز سامنے آئے جس پہ کنفیشنل ویڈیوز جہاں پہ یہ اعتراف کیا گیا کہ he used to be agnostic, meaning کہ he did not particularly believe in Islam as a religion or did not practice Islam. ظاہری طور پہ تو یس نظر آ رہا تھا لیکن اندر سے جو تھا وہ ایمان نہیں تھا. یہ کچھ ویڈیوز کے ذریعے بات سامنے آئی. اور پھر پتہ چلا کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ آگے بات ہے. آگے پتہ چلا کہ جو عبداللہ ہیں ان کا کچھ انفارمیشن سامنے آئی کہ شی ہیز اے سیپریٹ اکاؤنٹ آن انسٹاگرام جہاں پہ وہ ایک ڈبل لائف کائنڈ آف لیڈ کر رہی ہیں, جہاں پہ وہ شی سپوز ٹو بی اے ماڈل اینڈ شی از بیسکلی گوئنگ کلبنگ اینڈ بلا بلا بلا. ایک ڈبل لائف بیسکلی یہ جو لوگ ہیں یہ ڈبل لائف لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کی اپنی کنفیشنل ویڈیوز آ چکی ہیں, اس وجہ سے میں آپ بات کہہ سکتا ہوں. پہلے ہم سارے لوگ اس پہ احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات بتانی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ بات ایکسپلسٹلی سامنے نہ آ چکی ہو. سو دیٹس ون تھنگ. ڈبل لائف کے علاوہ چلو ڈبل لائف تک تو چلو اگر بات ہے تو وہ ان کا ایک پرسنل ایشو تھا کہ وہ ظاہری طور پہ اسلام دکھا رہے ہیں, باطنی طور پہ دینی نہیں ہے. بٹ جو مسئلہ کریٹ ہوا وہ سب سے بڑا وہ یہ کہ ان سے فراڈ کے بھی بہت سارے کیسز آئے. میرے اپنے پاس کئی ای میلز اور میسیجز آئے جس میں لوگوں نے بتایا کہ جی کس طرح انہوں نے مجھے لوٹا ہے. مطلب جو لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے مجھے جو ہے نا ہمیں لوٹا ہے اور ہمیں مطلب ہنڈریڈز آف پاؤنڈس پے کرنے پڑے ان کو. تو اپروکسیمیٹلی 300,000 پاؤنڈس کا ان کے اوپر ایک ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا اور انہوں نے برما کے وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی. 300,000 پاؤنڈس اکٹھے کیے جو کہ یو کے میں جو چیریٹیز کمیشن ہے انہوں نے وہ اکاؤنٹ فریز کر دیے. اس میں سے کچھ اماؤنٹ ان کو ریلیز کیا گیا, کچھ نہیں ہوا. بہرحال ایک میس کریٹ ہوا بہت بڑا, اور وہ میس یہ تھا کہ اپیرنٹلی ایک پریکٹسنگ کپل جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ایک ڈبل لائف لیڈ کر رہے ہیں, اور نہ صرف ڈبل لائف لیڈ کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جس وجہ سے پھر ان کے بارے میں بات کرنا امپورٹنٹ ہوا. اور کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز بھی بنائے. میرا آج موقف اور جو ٹارگیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, اور وہ اس لیے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے جو عام عوام ہے, جو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے, جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, ان کے لیے کیا لیسنز ہیں اس پورے واقعے میں سے. دیکھیے آج میں آپ کے سامنے 10 لیسنز لے کے آیا ہوں جو کہ ہم اس پورے انسٹنٹ سے سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ نیور جمپ ٹو کنکلوژنس whenever it's to do with any individual or group of individuals. جب بھی کوئی آپ تک خبر پہنچتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بلیورز جو ہیں, سورہ حجرات میں بھی ذکر آتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی, یعنی جو ایٹیکیٹس ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے, which basically means کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر, کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کو ویریفائی کرنا چاہیے اور بغیر وجہ کے لوگوں کو سلینڈر نہیں کرنا چاہیے. پہلے اس انفارمیشن کو ویریفائی کر لیں کہ کیا یہ جو لوگ ہیں واقعی میں ایسے ہیں یا نہیں ہیں. تو انویسٹیگیشن ضروری ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی بھی کسی کے بارے میں بات آتی ہے بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے کیمپین چلا دیتے ہیں اور ان کے بارے میں سلانڈرنگ اور بیک بائٹنگ اور سب کچھ. دیکھیں جب تک انفارمیشن کلیئر نہ ہو, اسی لیے دیکھیں بولنے کو تو یہ جو آج آپ سے بات ہو رہی ہے یہ آج سے 2 ہفتے پہلے بھی ہو سکتی تھی, لیکن the reason why we have to wait is کہ we have to wait for things to unfold, information to become clear. اور صرف شک اور شبہ اور گمان سے بات حقیقت میں جب آ جائے تب اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, ورنہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, تو پہلی بات یہ ہوگی کہ ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنز, آلویز انویسٹیگیٹ فرسٹ. نمبر 2, یہ بات بھی جان لیں کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے نا تو فتنہ ہمیشہ لوگوں کو اپنے اندر گھسیٹ لیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے, جیسے کہ ایک میگنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میٹل چپک جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب کوئی فتنہ کریٹ ہوتا ہے نا مسلم امت میں تو سارے لوگ اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اور
وہ جو فتنہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کا آپ کی آخرت سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ اس میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے، ان کی باتوں کو آبزرو کر رہے تھے، اس پورے کیس کو فالو کر رہے تھے، آپ خود سوچیں کہ آپ کی نمازوں کا اس دوران کیا حالت تھی آپ کی۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ پرسنل سوال، آپ خود اپنے سے سوچیں آپ کی نمازوں کی کیا حالت تھی، آپ کے قرآن پڑھنے کی کیا حالت تھی، آپ کے جو پازیٹیو لیکچرز آپ سنا کرتے تھے یوٹیوب پہ یا کسی اور میڈیم میں یا کسی اگر ٹیچر سے پڑھتے تھے وہ کہاں گیا۔ بیکاز جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے نا، کسی لوگوں کے بارے میں کوئی افواہیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دین کے نام پر دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو نا، مسئلہ بھی دین کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، چلو جو انہوں نے بدنامی کی ہے، جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا کیوں دین سے دور ہو، آپ کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں؟ چلو وہ تو ہوئے سو ہوئے، لیکن آپ کو کیا ہوا اس پروسیس کے بیچ میں؟ بیکاز ہم لوگ نا سینسیشنلزم کے پیچھے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں کہ جہاں پہ اچھا گوسپ 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 کیا بات ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ، اور ہم اس پہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، اور اس انوالومنٹ کی وجہ سے ہمارا اپنا جو اللہ سے ریلیشن شپ ہے وہ سیکریفائز ہو جاتا ہے۔ سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس، آپ کی آخرت تو ادھر ہی ہے نا، آپ نے تو پھر بھی اپنا ہی جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر خیر کا آپ نے کیا ہوگا اس کا سوال ہوگا، اور جو ذرا برابر شر کا آپ نے کیا ہوگا اس کا سوال ہوگا۔ سو آئیڈیا اس کے سب سے پہلے اپنی فکر انسان کو کرنی چاہیے، اور ایک دم سے فتنے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بیکاز ہو سکتا ہے اب دیکھیں وہ تو اور بات ہے کہ ان کی جب ڈیٹیل سامنے آئی تو پتہ چلا واقعی میں فراڈ کر رہے تھے، واقعی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے خود کنفیس کر دیا، وہ تو بعد میں سمجھ آئی، لیکن لوگ تو بہت پہلے سے بول رہے تھے۔ یو گیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا فراڈ یا ان کا جو ڈبل لائف، یہ تو بعد میں ثابت ہوئی ہے، یہ تو لٹرلی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، لیکن ان کے بارے میں باتیں تو لوگ کب سے کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے سے، 3 ہفتے سے، مہینے سے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ اس ٹائم پہ تو کوئی ایویڈنس تھا بھی نہیں، آپ کے پاس کیسے ایویڈنس آیا؟ تو بات یہ کہ جب تک آپ کے پاس کلیئر کٹ ایویڈنس نہ ہو، اور پھر ویسے بغیر یعنی گمان کی بیس پہ لوگوں کے بارے میں باتیں پھیلانا، دس بیکمز اے پرابلم نہ، تو آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر بیک بائٹنگ نہیں ہے، یہ سلینڈر ہے، اور سلینڈر جو ہے وہ بیک بائٹنگ سے بھی ورس ہے۔ سو جب بھی کوئی دیکھیں، یہ لوگ پکڑے گئے نا، اب یہ لوگ پکڑے گئے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اور قوم کو فتنوں سے بچائے، لیکن کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور اگر اس طرح سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کی ایکسپوز ہونے میں ویٹ فار دی ایویڈنس بفور یو گائز اسپیک، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، ویٹ فار دی ایویڈنس، اس سے پہلے کہ آپ لوگ فائر کھول دیں اور گالیاں اور یہ اور وہ۔ میں دیکھ رہا تھا، فالو کر رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ معاف کرے بہت ہی نیگیٹو طریقے سے، مطلب مجھے ان پہ تو افسوس ہے ہی ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن امت مسلمہ میں بھی افسوس ہو رہا تھا کہ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ ہیز ہیپن ٹو اس۔ سو دس از مائی سیکنڈ پوائنٹ کہ جو فتنہ ہے نا وہ لوگوں کو بائی ڈیفالٹ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو مائنڈ آور اون بزنس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان میں سے یہ چیز ہے کہ وہ ہی وڈ لیو وٹ ایور ڈز ناٹ کنسرن ہم، یعنی جو چیز آپ کے سے تعلق نہیں رکھتی اس کو چھوڑ دو، یعنی کسی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی کو ٹھیک ہے یار میرا اس میں کیا مطلب انوالومنٹ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سو دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ آپ کا کنسرن ہے، آپ کی بات ہے، آپ کی فیملی کی بات ہے، آپ کے کسی کلوز ریلیٹیو یا فرینڈ کی بات ہے، آپ اس میں انوالو ہوں، ادھر آپ ہیلپ آؤٹ کریں۔ لیکن کوئی مسئلہ اگر آپ سے دور ہے، ڈسٹنٹ ہے، اور آپ جان بوجھ کے اس پہ ٹانگ اڑا رہے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ چیزیں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچ جائیں اور لرن ٹو مائنڈ یور اون بزنس اینڈ ڈونٹ اسپیک اینی تھنگ انلیس دیر از ایویڈنس اینڈ انلیس یو فیل کہ اس کا بات کہنے سے لوگوں میں فائدہ ہوگا اور کوئی امت کا اس میں جو ہے نا خیر کا معاملہ ہوگا، تب اس کے بارے میں آپ بات کریں، ادروائز اٹس بیٹر ٹو جسٹ ریمین کوائٹ اینڈ لیٹ تھنگس بی۔ آج کی چوتھی بات، اچھا انشاءاللہ بیچ میں آپ کے سوال جواب بھی لوں گا، اور ایک چیز میں آلسو ڈسکلیمر بتا دیتا ہوں کہ جو ابھی ویڈیو لائیو جا رہا ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ یہیں پہ رہے گا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیٹ دس ویڈیو، سو انشاءاللہ یو کین واچ اٹ ایون لیٹر آن، جو لوگ بعد میں جوائن کریں گے یو کین واچ دس ویڈیو ایون لیٹر آن انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ فرام دا بگننگ۔ اوکے، دا فورتھ ایشو جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں میں نے کہا کہ اب چلیں عبداللہ، حسنات، سسٹر سارہ، انہوں نے اپنے باتوں کا اعتراف کیا، حسنات کی ویڈیو بھی آنی ہے اپیرنٹلی، بٹ آئی ایم اسٹل گونا سے کہ ڈونٹ گیٹ انٹو اٹ، جو ٹھیک ہے ہونا تھا ہو گیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، لیٹس موو آن۔ دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی اب ان کی طرف سے کنفیشن آ گئی، اچھا اب ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ ہاؤ شوڈ دا مسلم امہ ناؤ، شوڈ وی ویلکم دم بیک؟
Should we welcome them back with open arms کہ جی چلو کوئی بات نہیں توبہ ہو گئی؟ Should we start to take ruqya services from them? Should we give them more money for charity? تو اب دو باتیں ہیں. نمبر ون پہلی بات یہ کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہماری طرف سے تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے, یہ توبہ کرتے ہیں اور یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ وہاں پہ اللہ کے ساتھ اپنی صلح صفائی کروا لیں تو وی ہیو نو ایشو اینڈ دے شوڈ ڈو دیٹ, اینڈ دس از مائی ایڈوائس کہ دے شوڈ ڈو دیٹ, دے شوڈ سیک ریپینٹنس فرام اللہ. اینڈ نمبر ٹو از کہ ہمیں عام پبلک کو یہ حکم ہے کہ ونس بٹن ٹوائس شائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مومن جو ہے نا وہ ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سو لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نے اب ان سے نہ تو رقیہ سروسز لینی ہے, نمبر 2 نہ ہی آپ لوگوں نے ان سے کوئی چیریٹی دینی ہے, بیکاز اس معاملے میں یہ آلریڈی اپنے آپ کو پروو کر چکے ہیں کہ دے کین ناٹ بی ٹرسٹڈ ود دیز ٹائپ آف تھنگس, بیکاز آلریڈی جب وہ کنفیس کر چکے ہیں کہ جی ایگنوسٹک ہو چکے تھے اور تب بھی یعنی بینگ اے پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان اسلام اینڈ دا ریلیجن آف اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم پھر بھی رقیہ آفر کر رہے ہیں, دس از ناؤ اے ڈبل اسٹینڈرڈ اینڈ اے ڈبل لائف, جس کی وجہ سے ہمیں اب ان کی سروسز نہیں لینی. جو اللہ سے یہ معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ سے کریں, معافی مانگیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کا انہوں نے پیسہ لیا ہے اور ناجائز لیا اور لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دی ہے, لوگوں نے خیرات دی ہے, دے نیڈ ٹو گیو اٹ بیک, اور دے نیڈ ٹو گیو اٹ ٹو اندر چیریٹی جو کہ اس پیسے کو آگے جو لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچا دے. تو وہ معافی تلافی والا معاملہ ان کے ہاں پھر بھی ان کے اوپر پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اچھا, تو اس لیے میں نے کہا کہ اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے رقیہ کے بارے میں, دیکھیں آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھے فالو کر رہے ہیں کچھ عرصے سے, آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹو ٹاک اباؤٹ جنس, بلیک میجک اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. پورے پاکستان میں کئی دفعہ مطلب ڈزنس آف ٹائمز یہ لیکچر پورے پاکستان میں ڈیلیور کر چکا ہوں, مے بی اوور 100 times, I'm not sure, but I've delivered this talk countless times telling people about jinns, possession, black magic and evil eye and all of these things. مجھے کئی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا رقیہ کر دیں, میں نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ آفر رقیہ سروسز. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ جو ہے نا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. 70,000 people from the ummah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will enter into paradise without accountability. So the question is, یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ تو یعنی پریشان تھے کہ بھئی یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی رقیہ نہیں کرایا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر خود اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں, خود اپنے اوپر پڑھ لیتے ہیں, تو الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے رقیہ نہیں کرا, کیونکہ آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے خود اپنے پہ رقیہ کرتے تھے. کس طرح کرتے تھے؟ آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر پڑھ کے بلو کرتے تھے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور بلو کر کے ایسے کر کے پورے چہرے اور جسم پر رب کرتے تھے. 3 دفعہ یہ کرتے تھے, پھر آپ سوتے تھے. اسی طرح سے جب آپ بیمار ہوتے تو سیدہ عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہا, وہ ان کے ہاتھوں پہ بلو کر کے ان کے ہاتھوں پہ رب کرتی, تو رقیہ خود کرتے تھے. میرے پاس بھی hundreds of cases آتے ہیں ایسے جو لوگ ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. میں خود کسی کا علاج نہیں کرتا, میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ کچھ ٹریٹمنٹس ہیں, یہ آپ خود فالو کریں, خود پریکٹس کریں. یہ چیزیں سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ خود کریں اپنے گھر کے اندر, یہ دم وغیرہ آپ خود کریں انشاءاللہ, بیکاز ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. اصل میں جو شفا ہے نا وہ کسی راکی کے ہاتھ میں نہیں ہے. شفا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے شفا عطا فرماتا ہے. تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو بھی کوئی بندہ دینی کام کر رہا ہے یا اس یہ نہ سمجھے کہ ہاں اس کے یہ پڑھے گا تو پھر کمال ہوگا, اس کے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے سنسیرٹی کے ساتھ آپ اپنے اوپر اور اپنے فیملی ممبرز پہ دم کر سکتے ہیں, اتنے سنسیرٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سو پلیز یہ جو ہنڈریڈ آف پاؤنڈ میں سن رہا ہوں, یہ 350 pound پر سیشن, 400 pound پر سیشن جو ان کو پے کر رہے ہیں, آپ خود دم کر سکتے ہیں. یعنی صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی موضعتین ہیں, یعنی سورہ فلق اور ناس, سورہ اخلاص, آیت الکرسی, سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ, یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور کنوکشن کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کن فیکون ہے, علاج ہو سکتا ہے. تو پریشانی کس بات کی؟ تو اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, لٹرلی آپ کا اس سے نا اللہ پہ توکل ڈسٹرب ہوگا. یور ریلیشن شپ ود اللہ ول بی ڈسٹربڈ بیکاز آف دیٹ ویری ریزن کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جب تک فلاں راکی مجھے ٹریٹ نہیں کرے گا نا مجھے شفا نہیں ہوگی. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس قسم کی سوچ سے جو ہے نا بچنا چاہیے. تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز اپنا جو اسلامک ایجوکیشن ہے نا اس کو بہتر کریں, اور لوگوں کے پاس جانے کے بجائے خود آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنا, اگر آپ چاہیں تو.
اوکے پوائنٹ نمبر 5 پہ آتے ہیں جی، اس کے بعد ہم کچھ آپ کے کوشچنز وغیرہ لیں گے انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ جتنا بھی آپ دیکھیں نا کہ معاشرے میں فتنہ بڑھ رہا ہے، جتنا بھی آپ کو لگے کہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ انکریز کر لینا چاہیے. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جب ایک فتنہ آتا ہے نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ بندہ اس فتنے کے اندر ہی گیٹ سکڈ انٹو دیٹ فتنہ، اور وہ اللہ سے جو ہے نا ڈسٹنٹ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ میرے سامنے یہ واقعات آئے پہلی دفعہ، جب میں نے ہرڈ دس ایشو کہ یہ دونوں کپل ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ، تو مجھے امیڈیٹلی یہ بات ذہن میں آئی کہ آئی نیڈ ٹو پرسنلی انکریز مائی اون ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے اپنے اوپر فوراً سے کرنا پڑے گا. ریزن بینگ کہ یہ فتنہ تھا اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 یا 3 لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پہ اسلام کو پورٹرے کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ اسلام کے ایمبیسڈرز بنے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے ان کے بارے میں ایک کریزی اسٹوری سامنے آتی ہے which nobody in their wildest dreams could have imagined. Literally you can't make this type of stuff up. یہ ہالی ووڈ اس طرح کی اسٹوری نہیں بنا سکتا جو ہمارے سامنے آئی. تو مجھے ایک دم سے یہ فیلنگ آئی کہ اتنا بڑا فتنہ کریٹ ہو گیا. I need to work on my own personal عبادہ, on my own personal ذکر, on my own personal recitation of the Quran and so on and so forth. تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ کریٹ ہونا، فوراً سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لینا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان ایکٹس میں جو ہمارے سامنے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، آئے دن کسی کا واقعہ، کسی کا اسکینڈل، کسی کا افیئر سامنے آ گیا، دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور جب وہ فرعون کے پاس گئے تھے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس گئے اور وہ جو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد میں ایک آیت آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس واقعے کے اندر ایک عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اگر اس واقعے میں عبرت ہے تو میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ کو نظر آئے نا کہ کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ فتنہ ہو رہا ہے، جان لیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے، یہ بہت بڑی لیسن ہے ہمارے لیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، مومنین کو دھوکہ دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر دیتا ہے، تو ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے کل کو میں ایکسپوز ہو جاؤں؟ کیا میں تو کوئی ایسے گناہ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے کل کو مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے؟ اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کرے. اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے فوراً اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بھی ایکسپوز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اٹس ناٹ این ایشو. ہمارے لیے ہوتا کہ نہیں اتنا بڑا بندہ کیسے ایکسپوز ہو گیا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے حال کیا ہیں، اللہ چاہے کسی کو بھی ایکسپوز کر دے. تو اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے گناہ ایکسپوز نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ نیک اور رائچس پاتھ کے اوپر ہی رہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہو، سب سے پہلے کیا کریں؟ عبرت لیں اس پورے واقعے سے اینڈ ٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. Let me just go through some of your comments and questions and then inshallah we'll see further. Okay جی, let's see. بکا بلتی کہہ رہے ہیں جی کہ pray to the one who created you. بالکل صحیح کہا جی آپ نے, ایسا ہی کرنا چاہیے. برو جی ٹی, نام آپ کے بڑے مزے مزے کے ہیں جی, کہہ رہے ہیں I'm listening carefully. تھینک یو جی, جزاک اللہ خیر. اور کچھ کامنٹ آ رہے ہیں کہ جی سیالکوٹ میں ہیں, سیالکوٹ میں آئیں گے جی. فلزا آصف کہہ رہی ہیں جی کہ السلام علیکم سر, لیکچر ان سیالکوٹ انشاءاللہ ان ڈیو کورس. لیٹس کیپ اٹ ٹو دا ٹاپک. انوشا اشفاق کہہ رہی ہیں کین کیس آف پوزیشن کین آلسو بی ٹیکلڈ بائی آور سیلفز. دیکھیے اگر آپ چاہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا. اگر آپ کوئی بھی پوزیشن کا بھی کیس ہو, کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ راکی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دم ہی کر رہا ہوتا ہے نا. وہ کون سا کوئی سپر نیچرل پاورز لے کے بیچ میں آتا ہے؟ اس نے بھی دم ہی کرنا ہوتا ہے. آپ بھی دم کر سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے پیشنس چاہیے, پرسیویرنس چاہیے, اور اللہ سے دعا چاہیے کہ آپ مستقل دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے جو ہے نا اس میں آسانی پیدا کرے گا. حفصہ تاڑر کہہ رہی ہے سر آپ سرگودا کب آئیں گے؟ جی آ جائیں گے انشاءاللہ, ایک دن ضرور آئیں گے, آپ دعا کریں. اور برو کہہ رہے ہیں میرا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور لوگ ابھی ٹین ایجرز کے سمر کیمپ کا پوچھ رہے ہیں, چلیں میں ذرا کوشچن وہ دیکھوں جو ذرا ریلیونٹ ہے.
حیا قدیر کہہ رہی ہے بردر دے ناٹ آلریڈی ڈس اوبیئنگ اللہ کاز آف دیئر ویڈیوز وین آئی فرسٹ ٹائم نیو اباؤٹ دیم آئی نیور وینٹ بیک ٹو دیم. دیکھیں سسٹر حیا قدیر نے کہا کہ کیا وہ پہلے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے. دیکھیں جو ان کی ویڈیوز پہلے آ رہی تھیں وہ میں کہوں گا کہ کوشچنیبل تھیں ڈیفینیٹلی. آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اٹ ٹو اینی ون, بٹ آئی نو کہ وہ چونکہ یو کے بیسڈ ہیں, وہاں کا کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. خاتون نقاب میں ہیں, بردر ماشاء اللہ پریکٹسنگ ہے, وہ اس کی وائف ہیں. مجھے نہیں پتا, میں نے ان کو بہت زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھے, جو کچھ میں نے دیکھا مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, مطلب مے بی اٹس اے ٹیڈ بٹ ان اپروپریٹ, بٹ چلتا ہے, چل سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال مے بی سم پیپل کے لیے وہ کوشچنیبل ہو. بٹ آئی وڈ سے کہ اس کو ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑا کوئی نافرمانی تھی. بٹ بہرحال جو آگے جا کے ہوا وہ تو خیر بہت بڑا کیس ہو گیا, وہ تو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. انوشیا پوچھ رہی ہیں جی کہ بردر آئی ہرڈ فرام ڈاکٹر فرحت ہاشمی اگر کوئی بیمار ہے اور کچھ دم نہیں کر سکتے یا یاد نہیں رہتی تو ہم کسی سے دم کروا سکتے ہیں. از اٹ کروا تو سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رقیہ کرانا حرام ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان 70,000 میں ہو جائیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, تو اس میں سے ایک کرائٹیریا یہ کہ وہ کبھی کسی سے دم درود اس نے نہیں کروایا, وہ خود ہی اپنے اوپر کر لیتا تھا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ہاں کروانا چاہیں کسی کو کوئی اور نہ اس کو قرآن آتا ہو نہ اس کو کچھ بھی پتا ہو اور پھر وہ چاہے کہ مجھے کوئی بتا علاج کرے, فائن ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو باقی ہوتے ہیں. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ نہ تو قرآن آپ کو آتا ہے, نہ آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے, نہ آپ کا اتنا توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ, نہ آپ دین کو پریکٹس کریں. میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے, یعنی میرا لیکچر اس کے اوپر ہے, میں کئی دفعہ ڈیلیور کر چکا ہوں اور کئی دفعہ یہ بات بتا بھی چکا ہوں. سب سے پہلے اپنی نماز کی حالت کو دیکھیں. یعنی جب بھی آپ دم کرانے کے لیے جا رہے ہو, سب سے پہلے دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, آپ توحید پر ہو کہ نہیں ہو, آپ اپنے بیسکس پہ پورے ہو کہ نہیں ہو. اس کے بعد انسان سوچتا ہے دم کے بارے میں, کیونکہ جب انسان کا اللہ سے ریلیشن شپ ہی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں شفا تو اللہ دینے والا نا. تو ایک بندہ مشرک ہے, ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ہاؤ از ہی اور شی ایکسپیکٹنگ کہ اس کو کیور مل جائے گا. سوچنے والی بات ہے انشاءاللہ. تو دم کروانے کو کرایا جا سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ خود ہی کریں. دیٹس دا بیسٹ اپروچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, میں دیکھ رہا ہوں جی میرا ایڈریس لوگ پوچھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شکر ہے میرے اسٹریٹ کا اور گھر کا نمبر نہیں بتا دیا, باقی تو بتا ہی دیا آپ لوگوں نے. محمد بن سلیم پوچھ رہے ہیں جی وائی وی آل آر گیٹنگ ان ٹو دیٹ کیس, وٹ ایور ہیپن شوڈ بی اگنورڈ, وی ہیو مور ورک ٹو ڈو. بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے محمد سلیم بھائی. دا پوائنٹ از کہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس فتنے میں آلریڈی ملوث تھے ان کو بتانا مقصود ہے کہ آپ اس طرح کے مسئلوں سے دور رہا کریں اور مائنڈ یور اون بزنس اینڈ موو آن ود لائف. جہاں تک کسی کو انفارم کرنے کی بات ہے, جہاں تک لوگوں کو آگاہ کرنے کی بات ہے, کسی کے شر سے بچانے کا معاملہ ہے, وہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن خواہ سلینڈر, بیک بائٹنگ, ہراسمنٹ وغیرہ یہ نہیں کرنی چاہیے. آل رائٹ, لاسٹ فیو کامنٹس اینڈ دین ویل موو آن. بنتے رئیس پوچھ رہی ہیں کہ مطلب کہ جس نے دم کیا وہ بنا حساب کے نہیں جائے گا, یا پھر جس پہ دم کیا ہوا, جو دم کر رہا ہے وہ تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن جو کروانے جا رہا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ واقعی میں کرواؤں یا نہ کرواؤں. خود اگر کر سکتے ہیں تو خود کر لیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اوکے, ہاں یہ نائلہ الطاف نے بڑا اچھا کامنٹ دیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ سر اس سے یہ بھی لیسن مل سکتا ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں, پرسنل لائف کو جب آپ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں نا, تو ایک تو نظر بد کا بھی ڈر ہوتا ہے, دوسرا حسد کا ڈر ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے ان معاملوں میں, خاص طور پہ اگر آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اوورلی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اوکے, آلرائٹ, چلیں لیٹس موو آن. 5 پوائنٹس میں بتا چکا ہوں. اگین میں ایک بات کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے یہ جو ہمارا لیکچر ابھی جا رہا ہے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا رہے گا. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, آپ لوگ بعد میں شروع سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں نے 5 پوائنٹس آلریڈی کور کر لیے ہیں, 5 رہ گئے ہیں کہ واٹ آر دا 10 لیسنز دیٹ وی کین لرن فرام آل آف دس ایشو. ان میں سے کیا چیزیں ہم لرن کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, تو لیٹس گو آن ٹو پوائنٹ نمبر 6. اوکے, پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ تہمت لگانا, بیک بائٹنگ کرنا, انسلٹ کرنا, فاؤل لینگویج یوز کرنا, یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے. ہم لوگ نہ تو کسی کی انسلٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی کی بیک بائٹنگ کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی پہ الزام تراشی کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم فاؤل لینگویج یوز کر سکتے ہیں, جو کہ سب کچھ ہوا اس کیس کے اندر. سلینڈر تب ہوا جب یہ معاملے کی ایویڈنس نہیں آئی تھی.
اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سلینڈر تھا. اور آپ اب نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں وہ مجھے اندر سے مجھے پتا تھا ان کے دل میں کیا ہے. دل کا حال کوئی نہیں جانتا. تو وہ تو اب چونکہ کنفیشن آ گئی تو کنفیشن آئی ہے, ورنہ نو بڈی نیو. سو اس ٹائم پہ جو لوگ کر رہے تھے وہ سلینڈر تھا, وہ غلط تھا. بیک بائٹنگ بھی نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے. یو کی ناٹ سے اباؤٹ اے بردر اور اے سسٹر سم تھنگ دیٹ دے وڈ ڈس لائک بہائنڈ دیئر بیکس. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انسلٹ کرنا, کسی کو فاؤل لینگویج یوز کرنا. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اگر ان کا ویڈیو آتا ہے اس پہ لوگوں نے گالیاں لکھی ہوئی ہیں اور سارا کچھ. تو یہ یعنی اگر چلے ان کا تو جو اسلام خطرے میں پڑا, جو کچھ بھی ہوا, آپ تو مسلمان ہیں نا, آپ تو کم از کم ایسا کام نہ کریں. تو موو آن ود لائف. یعنی ڈونٹ obsess اوور دس کیس دس مچ کہ آپ جا کے ان کی ایک ویڈیو کو اب آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو اب آپ جا کے وہاں پہ مطلب گالیاں نکال رہے. چھوڑ دیں اس کو. مطلب جو ان کا معاملہ تھا, لیٹ دیم سیک ریپینٹنس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ لیٹ اس ڈو آور جاب ان ٹرمز آف کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دا بیسٹ وے دیٹ وی کین. پوائنٹ نمبر 7 ہے جی, سیپریٹ گڈ ایکشنز فرام بیڈ ایکشنز. اچھا دیکھیں, ہاں یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اب یہ جو کپل ہے ان کے گڈ ایکشنز بھی کچھ ہیں اور کچھ بیڈ ایکشنز ہیں. بیڈ ایکشنز کو رگڑتے رگڑتے گڈ کو بھی نہ رگڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سسٹر اگر نقاب پہنتی ہیں, ٹھیک ہے, جو پہنتی تھیں, آئی ڈونٹ نو اب ان کا وہ کیا سسٹم تھا. اب آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو ساری نقابیز ایسی ہوتی ہیں. یہ آپ کی طرف سے ظلم ہوگا, بہت بڑا ظلم ہوگا. اگر کوئی گورا جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے, جس طرح کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے سارے گورے ایسے ہیں, جو بندہ کوئی انگریز ہے وہ سارے ایسے ہیں. اسی طرح سے یہ جو بردر ہیں حسنات, ان کا جب کیس آیا سیکنڈ میرج کا, تو لوگوں نے اس کو رگڑنا شروع کر دیا سیکنڈ میرج پہ. سیکنڈ میرج کا مسئلہ نہیں تھا. دا پوائنٹ از کہ اگر وہ میرج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن, وہ اس کا ایک رائٹ ہے, وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو بھی اس پہ گالیاں نکالنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ پہلی بات تو یہ. تو دیکھیں ہمارا نا ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں, کسی بندے کی نفرت میں نا رائٹ کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اس نے کوئی تھوڑا بہت ٹھیک بھی کیا تھا اس کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمارے عدل کا تقاضا یہ کہ جو باتیں واقعی میں ان کی قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو کرٹیسائز کریں. جو کام وہ دین کے مطابق کرتے ہیں, مے بی آپ کو اس میں کوئی ایشو ہے یا آپ کو, تو وہ اپنے پرسنل اوپینین کو اسلام پر مسلط نہ کریں برائے مہربانی. تو کوشش کریں کہ جو بات سچ ہے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو آپ بھی اگری کریں کہ ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک تھی, اور جو بات واقعی میں دین کے خلاف ہے اس کو ہم کہیں کہ جی وہ بات غلط تھی اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور جو صحیح باتیں ہیں ان کو بھی غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں نے خود دیکھا کہ فار ایگزامپل یہاں پاکستان میں بھی کچھ ایسے کیسز آئے جہاں پہ کوئی ایسے تھے لوگ جنہوں نے بری بھلی باتیں کی اور ایسا کچھ ہوا. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو رگڑتے رگڑتے نا ان کی اگر کوئی پازیٹیو تھا اس کو بھی رگڑنا شروع کر دیا. فار ایگزامپل اگر وہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ داڑھی والا ہے تو اس کی داڑھی کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, حالانکہ داڑھی تو اس نے سپوز کرے سنت کے مطابق رکھی ہے. تو وائی ٹو کرٹیسائز دیٹ؟ سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ڈو اٹ ود عدل, ڈو اٹ ود جسٹس. اوکے, سو دیٹس پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 8 ہے, اور یہ میرا میسج جو ہے یہ ہمارے لبرل مافیا کے لیے ہے, یا وہ لوگ جو کہ ڈفرینٹ ویب سائٹس چلا رہے ہیں جو کہ لبرل ویب سائٹس ہیں, جہاں پہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کا ایسا کا مطلب ایسی کی تیسی پھیر دی اس پورے مسئلے کی, کہ انہوں نے کہا دیکھو جی سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان اوپر سے جو ہے نا وہ بڑے پریکٹسنگ بنتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں, عبائے کرتے ہیں, نقاب پہنتے ہیں, اور اندر سے دیکھو کتنے چور ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جس طرح کافی سالوں پہلے مے بی 10 years ago somebody said to me کہ نقاب والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ان کا ساری بڑی 2 نمبر ہوتی ہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ میرے اسکول میں ایک لڑکی پڑھتی تھی, وہ جب اس نے کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہوتا تھا نا تو وہ نقاب کر کے نکلتی تھی تاکہ اس کے امی ابو اس کو پکڑ نہ لیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے اسکول میں یا کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی, ایک جو کہ جب ڈیٹ مارتی تھی, ڈیٹیں اور بھی مارتی تھی, ایک جو ڈیٹ مارتی تھی وہ نقاب کرتی تھی, اس کے نقاب کی وجہ سے آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ جتنی بھی عورتیں نقاب کرتی ہیں ساری کی ساری 2 نمبر ہوتی ہیں, ساری کی ساری ڈیٹیں مارتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں کہہ رہا ہوں جو لبرل مافیا نا, جو یہ خبریں چھاپ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں نے کیا کر دیا اور یہ بڑے بنتے تھے اور یہ کرتے تھے, تو خدا کا خوف کرو کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگاتے ہو کہ اب آپ انہوں نے کیا, ان کو اللہ پوچھ لے گا, ان کا معاملہ, ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں کہ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی اگر انگریز نے یا کسی بھی اور کسی فیت کے بندے نے کچھ کام کیا تو ہم پوری کی پوری پاپولیشن کو کہہ دیں کہ وہ سارے ایسے ہیں. ہم خود سب سے پہلے اعتراض کر رہے ہیں, اور مجھے بھی سب سے بڑا شوق جو ہوا تھا, آئی واز کمپلیٹلی ڈیوسٹیٹڈ وین آئی فاؤنڈ آؤٹ واٹ واز ہیپننگ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی واز لائک سبحان اللہ, ہماری مسلم امت پھر فتنے میں پڑ جائے گی کہ جو اچھے بھلے جو لوگ ہیں
جو دینی لگ رہے ہیں جب وہ کوئی اٹھ پٹانگ کام کرتے ہیں تو پھر مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ لوگ ان کے حلیے کے مطابق نا ان کو اسلامی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے آسان چیز کاپی کرنا کسی مسلمان کی بھی اس کا حلیہ ہے. کسی مسلمان کا اخلاق کاپی کرنا بہت مشکل ہے. کسی مسلمان کی عبادات کو کاپی کرنا بہت مشکل ہے. کسی مسلمان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو کاپی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بہت آسان کیا ہے؟ داڑھی رکھ لینا. داڑھی رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بھائی تو نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب مجھے ٹپس دیں میں داڑھی کیسے رکھوں. میں نے کہا ریزر بلیڈ کو چھوڑ دو, داڑھی تو خود اگنا چاہ رہی ہے, آپ اس کو کاٹتے ہو روزانہ. داڑھی رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ریزر بلیڈ کو پکڑو سائڈ پہ رکھ دو. روز صبح تم اسے کاٹتے ہو, داڑھی تو اگنا چاہ رہی ہے, وہ تو خود بخود اگ رہی ہے, تم اس کو روز کاٹتے ہو. تو سب سے آسان چیز کیا؟ داڑھی رکھ لینا. آپ نے کہا جی داڑھی رکھ لیں, کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا زبردست جو ہے نا مسلمان ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر ابھی اسلام نہ اترا ہو. داڑھی رکھنا اچھی بات ہے, سنت ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ داڑھی از ناٹ دا ڈیفینیشن آف ہاؤ گڈ آف اے مسلم ہی از. آلدو ہمارے دماغ میں یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جو بھی داڑھی والا ہے اس سے ہم جا کے فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں, بتائیے جی آپ بتائیں دین کے معاملے میں کیا ہے. اور عبایا کرنا کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ نے کپڑا ہی پہنا نا, آپ نے جس طرح نارمل کپڑے پہنتے ہیں تھوڑا سا بڑا کپڑا پہن لیا, سر کے اوپر ایک اور دوپٹہ لپیٹ لیا یا حجاب کور کر لیا. اس میں کیا سی مشکل بات ہے؟ صرف ایک کپڑا ہی ہے, 2-3-4 گرام کا کپڑا آپ نے سر پہ ڈالنا ہے بس. اس میں کیا اتنی مشکل بات ہے؟ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور کوئی بھی شخص اگر اس طرح کا حلیہ بنا کے برے برے کام شروع کر دے تو کیا پورا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ کیا پورے اسلام کے اوپر الزام لگایا جائے کہ نہیں پورا اسلام ہی ایسا ہے؟ تو میں یہ لبرل مافیا سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ذرا ہوش کے ناخن لیں اور تھوڑا سا لاجیکل اور کامن سینس کو استعمال کریں وین ایور دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام اینڈ اسٹارٹ ججنگ اسلام بائی دی ایکشنز آف اے فیو مسلمس. اگر کوئی ایک آدھ مسلمان کو ایسے کام کر رہا ہے تو ہم بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو. جس طرح یہ سوسائڈ بومنگ کا جب کیس ہوا اور لوگوں نے عورتوں بچوں کو مارنا شروع کر دیا تو ہم سب سے پہلے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی ایک جان کا ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا, اور جس نے ایک جان بچائی ہے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اگر ایک بندہ بچے عورتیں بوڑھے سب کو قتل کر رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سکیں کہ بڑا ہی اچھا ماشاءاللہ مسلمان ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن آپ تلے ہوئے ہیں کہنے پہ کہ نہیں یہی مسلمان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم خود ہی قرآن پڑھ لینا, مطلب برائے مہربانی, جہاں ہم نے اتنی ساری بکس پڑھی, جہاں ہم نے اتنی ساری کتابیں پڑھی اور کیمسٹری فزکس میتھ بایولوجی, تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن ہی پڑھ لیں ترجمے سے. کیا خیال ہے؟ شاید ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 8 تھا. پوائنٹ نمبر 9 بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ اسلام از ناٹ آن یوٹیوب, اسلام از ناٹ آن انسٹاگرام, اسلام از دا قرآن اینڈ دا سنہ. اسلام جو ہے نا وہ کسی شخص کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہے. اسلام کسی بھی ایک آدھ انڈیویجول کے ساتھ جڑے ہونے کا نام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دس از واٹ اسلام از. اگر کوئی اپیرنٹلی پریکٹسنگ مسلمان غلط کام کرتا ہے, آپ اس کے کاموں کو قرآن و سنت کی بیس پر جج کریں. اور اگر کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہے تو الحمدللہ یہی تو اسلام ہے. اگر وہ کوئی بھی ایسا ایکشن کرتا ہے جو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا, نبی کی بات نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے اس کو اسلام کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے بی کیئرفل ویئر یو ٹیک یور اسلام فرام. اپنا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ بہتر کریں جہاں پہ جو کہ علم والے لوگ ہیں, پیپل ہو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو لوگ واقعی میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جو کہ دین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. دیکھیں اگر آپ نے گرو کرنا ہے نا لائف میں, گرو کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا اف یو وانٹ ٹو گرو ان لائف ریئلی. دا سیکنڈ تھنگ وڈ بی یو ہیو ٹو کنیکٹ ود پیپل ہو نو مور دین یو. اور اس کیس میں میں کہوں گا کہ اپنے سے زیادہ جو دینی لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کریں. وہ لوگ جو کہ دین کو زیادہ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور واقعی میں اسکالرز ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھیں, چاہے کسی بھی لیول پہ ہو. ان کے ساتھ آپ کا ایک ہونا چاہیے ریلیشن شپ, تاکہ آپ صحیح سورس سے اسلام لیں اور آپ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اسلام کو آپ یہ مت جج کریں کہ کسی بندے نے اگر یوٹیوب پہ کچھ کہہ دیا یا کسی نے اگر جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ کچھ کہہ دیا تو شاید اسلام پورا خطرے میں پڑ گیا. ایسا نہیں ہے, اسلام اتنا ویک نہیں ہے.
اسلام الحمدللہ از دا بک آف اللہ اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اتنے عرصے میں کوئی کرپٹ نہیں کر سکا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دو دن میں کرپٹ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ الرحمن یہ قیامت تک قائم رہے گا. اینڈ اسلام ول سپرسیڈ and prevail over all other religions even if the disbelievers hate it. تو انشاءاللہ کوئی بھی اگر ہمارے خلاف سازش بھی کر رہا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بیکاز اسلام انشاءاللہ یہ وہ چیز ہے which will stand the test of time, so we don't have to be worried about it. الحمدللہ ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، ہم لوگ ریلیکس ہو سکتے ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر خود لیا ہوا ہے. سو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم اگر اس کار خیر میں کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق دے دے کہ ہم بھی اس بڑے مشن کے اندر کچھ کام کر لیں الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے. That's what جو ہے نا all I'm saying. Now the last point, which is point number 10, is now a major issue which is to do with nifaq or what we call hypocrisy. دیکھیں hypocrisy کیا ہوتی ہے؟ hypocrite ہونا یا منافق ہونا یہ کیا چیز ہے؟ hypocrite در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اسلام ظاہر کر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، اندر سے وہ اسلام پسند نہیں ہے، اسلام دوست نہیں ہے، اوپر سے وہ اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 125 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بٹ ایز فار دوز ان ہوز ہارٹس از اے ڈیزیز، ان کا معاملہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی ہپوکریسی کی، it will add suspicion and doubt to their suspicion, disbelief and doubt, and they will die as disbelievers. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی، تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کے ڈاؤٹس مزید بڑھ جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ منافقت جو ہے نا، نفاق یا نفقہ، یہ بیسکلی آیا ہے وہاں سے جہاں پہ وہ بیسکلی نفقہ بولتے ہیں، وہ چھپکلی کا ایک ہول ہوتا ہے جہاں پہ اگر ایک چھپکلی جو ہے نا وہ جب جاتی ہے اس ہول کے اندر سے تو اس کی دو ایگزٹس ہوتی ہیں، ایک ریئل ایگزٹ ہوتی ہے اور ایک فیک ایگزٹ ہوتی ہے. تو جب چھپکلی ہول میں گھستی ہے تو جاتے ہوئے تو سب نے اس کو دیکھا، لیکن کہاں سے نکلی یہ پتہ نہیں چلا، مین ایگزٹ سے نکلی یا سیکرٹ ایگزٹ سے باہر نکل گئی. بالکل اسی طرح سے ایک منافق بھی اسلام میں داخل تو ہو گیا، نظر بھی آ گیا، لیکن کب وہ اسلام سے باہر نکلا یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ اسی کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے دل کا معاملہ ہے. ہم کسی کی منافقت یعنی اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو میں آگے جا کے بتاؤں گا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ یہ کوالٹیز جو ہے نا یہ منافقوں کی کوالٹیز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی شروع کی 5 آیات میں ذکر کیا مومنین کا، اگلی 2 میں ذکر کیا کفار کا، اور اس کے بعد اگلی 13 میں ذکر کیا منافقین کا. اتنی زیادہ آیتیں منافقوں کے بارے میں کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بیچ میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو اوپر سے تو اسلام ظاہر کر رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کیونکہ وہ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، اس پہ مہریں لگا دی کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کفر کی طرف چلے گئے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی جب کہ میں نے آیت کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 to 10 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما هم یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن اصل میں ایمان نہیں لاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، لیکن یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اس بیماری میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولا کرتے تھے. سو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 to 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو کہ منافق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. فی
50-50 والا کام نہ کرنا، آدھا آدھا کام نہ کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اپنے اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی، دونوں طریقے سے ایک مسلمان ہو. یور انورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ بوتھ شوڈ ریفلیکٹ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک ٹیچنگ، اسلامک ایٹیکیٹ، اسلامک مینرز، اندر اور باہر دونوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں منافقت کی طرف نہیں جانا. اب اس کی سمٹمز کیا ہیں منافقت کے، وہ میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جو جب بولے جھوٹ بولے، جب کسی سے جو ہے نا کوئی وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے، جب کوئی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور فاؤل لینگویج استعمال کرے. یہ 4 کوالٹیز ایک میں، اور ایک حدیث میں 3 کوالٹیز کا ذکر آتا ہے. وہ لوگ بتائے جا رہے ہیں جن میں ظاہری طور پہ کچھ کوالٹیز ہیں منافقت والی. تو یہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ میں پائی جاتی ہیں تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ کہیں ہم لوگ پورے کے پورے منافق تو نہیں ہو رہے، کیونکہ ان میں سے اگر کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو دس از اے سائن آف ہپوکریسی. پوری طور پہ شاید آپ منافق نہ بھی ہوئے ہو، لیکن یہ کچھ سائنز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ویرلی دیز ٹو، یہ 2 نمازیں جو ہیں فجر اور عشاء، آر موسٹ ڈیفیکلٹ آن دا منافقین، اینڈ اف دے نیو دا ریوارڈز فار اٹ دے وڈ ڈریگ دیم سیلوز ٹو دا مسجد. یعنی منافقوں کو یہ فجر اور عشاء کی نماز بڑی مشکل لگتی ہے، اور یہ اس کا سائن بتایا گیا. اسی لیے آگے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المعون میں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کی طرف لیزیلی آتے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ذکر ہو رہا ہے منافقوں کی کچھ ایٹریبیوٹس کا. سو when you call these people towards Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they turn away and they move. So Allah subhanahu wa ta'ala نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. سو یہ بھی ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو برائی کی طرف انکریج کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. دس از اندر کوالٹی. تو اگر یہ کوالٹی کسی میں پتہ لگ گئی اور ایکسپوز ہو گیا، وہ تو ان کا معاملہ ہے نا. میرا اور آپ کا کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے. کیا ہم لوگ تو نہیں لوگوں کو برائی کا حکم دے رہے اور نیکی سے روک رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو بچیں اس چیز سے. اوکے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر اس میں آیات تو بہت ساری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی بات ہے. ہاں، ایک سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 68. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق مرد اور عورتوں کو اور کفار کو سب کو وعدہ کیا ہے کس کا؟ جہنم کے عذاب کا. تو یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں منافقت کے بارے میں؟ کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے. یعنی ان لوگوں کو وعدہ ہوا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. ان کے لیے وعدہ ہوا ہوا ہے جہنم کی آگ کا، کہ جو لوگ بھی منافقت کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے ان کے کاموں کی وجہ سے. اچھا، شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، جس میں آپ نے منافقوں کی کچھ کوالٹیز ذکر کی. اچھا، میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مے بی ہاؤ مینی آر دیر، لیٹ می سی. دیر آر 26 کوالٹیز ہیں آف ہپوکریٹس. تو میں آپ کے سامنے یہ کوالٹیز مینشن کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اور نوٹ کریں. کہ یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگوں میں یہ کوالٹیز ڈھونڈیں کہ اگر یہ فلاں بندے میں پائی جاتی ہے تو کل سے آپ اس کے اوپر منافق ہونے کے فتوے لگا دیں. اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے میں تو یہ والی کوالٹیز نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان کو اپنے اندر سے ریموو کرنا ہوگا تاکہ ہم منافقت سے بچ جائیں. نمبر 1، شیخ صالح المنجد کی کتاب سلسلہ مفسدات القلوب. آپ فرماتے ہیں نمبر 1، دا پیپل ہو فالو ڈیزائرز. جو لوگ بھی اپنے ڈیزائرز کو، اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں، ان کے اندر منافقت کے کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں. نمبر 2، کبر، ایروگنس، تکبر، غرور، اپنے اوپر غرور ہونا، تکبر ہونا. یہ کیا ہے؟ دس از اے سائن آف ہپوکریسی. نمبر 3، میکنگ فن آف دی آیات آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا. نمبر 4، میکنگ فن آف دا بلیورز، مومنین کا مذاق اڑانا. یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. نمبر 5، اسٹاپنگ پیپل فرام اسپینڈنگ ان دا پاتھ آف اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا. یہ بھی ایک سائن ہے منافقت کا. بینگ فولش یٹ اکیوزنگ بلیورز آف بینگ فولش، خود بیوقوفیوں والے کام کرنا اور اصل میں کہنا کہ نہیں مومنین بیوقوف ہیں. یہ نمبر 6 سائن ہے منافقوں کا. نمبر 7 ہے بفرینڈنگ دا کفار، کفار کو دوست بنانا، کفار کو اپنا کمپینین سمجھنا، کفار کو اپنا ولی سمجھنا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان کو اپنا دوست سمجھنا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا. یہ کیا؟ یہ بھی ایک سائن آف منافقت ہے.
آگے ہے پوائنٹ نمبر 8 ہے اپوزنگ دا بلیورز، مومنین کے خلاف کام کرنا، جو لوگ بھی ایمان والے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہونا، یہ بھی ایک سائن ہے. پوائنٹ نمبر 9 ٹرائنگ ٹو ڈیسیو اللہ اینڈ بینگ لیزی ان ورشپ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیکھنے کی کوشش کرنا اور کیا کرنا کہ اپنی عبادات میں لیزی ہو جانا، یعنی بینگ لیزی ان یور ایکٹس آف ورشپ. دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے انرجی آ جاتی ہے، اور جب دین کی بات ہوتی ہے یا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو اس میں لیزینس محسوس کرنا اور فیل کرنا، تو یہ سلگشنس لے کے آنا، یہ بھی ایک سائن ہے آف ہپوکریسی. ناٹ دیٹ یو بیکم اے ٹوٹل منافق بٹ اٹس اے سائن. سو جب کوئی سائن ہمارے اندر ایسا آئے وی نیڈ ٹو چیک آور سیلوز بفور وی ریک آور سیلوز. پوائنٹ نمبر 10 ڈیسیونگ دا بلیورز، لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو ڈیسیو کرنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، چیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 11 گیٹنگ رولنگس فرام دوز ہو جج بائی ادر دین اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے پاس جانا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ان کو چھوڑ کے کیا کرنا، ایسے لوگوں سے مشورہ لینا اور ایسے لوگوں سے فیصلے کروانا جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت بہت دور ہے، ان سے اپنے ڈیسیجنس لینا. پوائنٹ نمبر 12 کریٹنگ فساد امنگس دا بلیورز، مومنین کے بیچ میں فساد کھڑا کروانا، ایک گروہ کو دوسرے سے لڑوانا، مومنین کے بیچ میں آپس میں ہیٹریڈ پیدا کرنا. دس از آلسو فرام دی ایکٹس آف ہپوکریٹس. نمبر 13 فالس اوتھ فیئر اینڈ کاورڈس، جھوٹی قسمیں کھانا، خوف ہونا اور ڈرپوک ہونا، یہ ساری چیزیں بھی منافقت کی ہیں. بیکاز بلیورز جو ہیں وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ بہادر ہوتے ہیں، اینڈ دے آر پیپل ہو ہیو دیئر ٹرسٹ ان اللہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو نتھنگ کین ٹچ می. اینڈ سو مطلب ڈرپوکی بھی جو ہے یہ کوئی پازیٹیو ایٹریبیوٹ نہیں ہے. نمبر 14 لائکنگ پریز وداؤٹ ڈوئنگ دی ایکشن فار اٹ، سو تعریفیں اپنی پسند کرنا بغیر ایکشن کیے ہوئے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا لوگ جو فالتو میں کریڈٹ لے جاتے ہیں چیزوں کا جو انہوں نے کی بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ٹیکنگ کریڈٹ فار دیز ٹائپ آف تھنگس اینڈ ٹرائنگ ٹو پریفر دس ٹائپ آف لائف اسٹائل، دس از آلسو اے سائن آف ہپوکریسی. پوائنٹ نمبر 15 پوائنٹنگ فالٹس ان رائچس ڈیڈس، نیک کاموں میں کیڑے نکالنا. تو نیک کاموں میں کیڑے کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نیکی کا کوئی بھی کام ہے اس کو کہنا نہیں یہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے، یہ یوں کیوں نہیں ہو سکتا. جس طرح مجھے کئی دفعہ یہ عید کے موقع پہ آتا ہے کہ سیکریفائس کے معاملے میں لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ قربانی دینا کیوں ضروری ہے اور ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. یعنی اس طرح کے معاملوں میں انسان جب اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کو خود پتہ نہیں ہوتی، تو دس از آلسو a problem. Point number 16 being satisfied with less in regards to اللہ اور عبادات، تھوڑا سا بھی کام کر کے نا اپنے آپ کو بہت سمجھنا کہ نہیں میں نے بہت کر لیا. جیسے کہ اگر کوئی بندہ صرف چیریٹی دیتا ہے 10 روپے کی اور کہتا ہے نہیں جی میں نے تو آج بڑا خرچ کیا جی پیسہ، تو یہ ایک پرابلم ہے. دوسری بات عبادات یعنی تھوڑے سے نوافل پڑھے اور اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں تو بہت بڑا 30 مار خان ہوں جی میں نے بڑا زبردست کام کر دیا، یہ بھی پرابلم ہے. اچھا ایک سوال بار بار پاپ اپ ہو رہا ہے، بردر ہیں یا سسٹر ہیں واللہ عالم، پوچھ رہے ہیں جی کہ نان مسلمس کے ساتھ فرینڈشپ اور دعوت دینا. دیکھیں جب میں فرینڈس کی بات کروں نا، بینگ فرینڈس ود نان مسلمس، دعوت تو آپ دیں گے وہ تو نو پرابلم دیٹ یو ہیو ٹو گیو. واٹ آئی ایم سیئنگ از فرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے مشورے لینا، اس سے ایڈوائس لینا، اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں پوچھنا کہ بھائی فار ایگزامپل آپ کی بیٹی آپ اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 2 رشتے ہیں، ایک بندہ بہت مالدار ہے لیکن بالکل دینی نہیں ہے، ایک بندہ میڈیوکر ہے لیکن دینی ہے. تو آپ نے اپنے نان مسلم فرینڈ سے پوچھا، اس نے کہا بھائی جو مالدار ہے دین دین کیا ہوتا ہے جانے دو، تو وہ تو آپ کو الٹا مشورہ دے گا. یا پھر آپ نے بزنس کرنا تھا، آپ نے کہا بھائی انٹرسٹ لوں یا نہ لوں، سود کا کاروبار کروں یا نہ کروں، تو آپ نے اپنے نان مسلم فرینڈ سے پوچھا، اس نے کہا سود لو، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، لو سود آرام سے لو پیسے کماؤ. تو اس لیے وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو مشورہ دے کے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی کفار ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جب زیادہ جوڑیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا دین کمپرومائز کر جائے گا. تو جہاں تک ان کو بتانے کی بات ہے وہ تو کریں، آپ دعوت دین بھی کریں، ان کو کوئی مطلب گفٹ دینا چاہتے ہیں ان کے دل کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ضرور کریں، نو پرابلم ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ تو آپ کر سکتے ہیں. اوکے پھر کیا ہے جی، پوائنٹ 17 تھا، ہاں پوائنٹ نمبر 16 تو ہو گیا. 17 ہے انجوائنگ ایول اینڈ فوربیڈنگ گڈ، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. پوائنٹ نمبر 18 ہے ہیٹنگ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد سے نفرت کرنا اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے نفرت کرنا. کوئی بھی کام کہ جہاں پہ آپ کو دین کے لیے کوئی جان مارنی پڑ جائے، اس پہ آپ کو جب ٹینشن پڑ جائے تو یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے.
نمبر 19 ہے اسپریڈنگ رومرز لوگوں کے بارے میں پھیلانا، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. نمبر 20 اسٹیئنگ بیہائنڈ دا بلیورز ان ایکٹس آف ورشپ، لوگ سارے عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آپ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، آپ ریورس لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سائن ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جب بھی یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائیں، سبقت لے جائیں. کس چیز میں؟ فورگیونیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے ریس لگاؤ، جنت کے حصول کے لیے جو ہے نا ریس لگاؤ. اور اس معاملے میں کیونکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں آپ جتنے بھی سال رہیں گے، آخرت میں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ ضروری ہے. نمبر 21 ہے بینگ ہیپی ایٹ دا ڈسٹریس اپان مسلمس، جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اس کے اوپر خوشی محسوس کرنا، یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 22 لیک آف ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی. ٹرسٹ یعنی آپ ٹرسٹ ورتھی نہ ہو یا آپ آنیسٹ نہ ہو، یہ بھی ایک سائن ہے منافقت کا، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آلریڈی آ چکا ہے کہ جب آپ ٹرسٹ ورتھی نہ رہیں، آپ آنیسٹ نہ رہیں، تو یہ بھی ایک منافقت کی نشانی ہے. اور جزاک اللہ خیر ٹو سسٹر حیا قدیر جو کہ یہ پوائنٹ شیئر کر رہی ہیں ماشاء اللہ ریٹن فارم میں، تھینک یو، جزاک اللہ خیر فار دیٹ. پوائنٹ نمبر 23 ڈیلیئنگ دا پریئر، نمازوں کو ڈیلے کرنا بغیر وجہ کے. یعنی آپ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کام میں مصروف ہے، فار ایگزامپل کوئی ارجنٹ میٹر ہے، کہیں بزی تھا کسی جگہ پہ فار ایگزامپل، پھر سمجھ میں آتا ہے، بٹ بغیر وجہ کے پریئر کو ڈیلے کر رہے ہیں، ٹائم ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ خواہ مخواہ آدھا گھنٹہ 1.5 ڈیلے کر رہے ہیں نماز کو بغیر وجہ کے. حالانکہ نماز اپنے اول وقت میں پڑھی جائے تو اسی کا سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے، اس کے بعد اجر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اول وقت میں نماز پڑھنا، دس از واٹ از ریکوائرڈ، اینڈ نماز کو ڈیلے کرنا جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 24 اوائڈنگ پریئر ان کانگریگیشن ان پرٹیکولر فجر اینڈ عشاء، دس از فار دا مین، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز خاص طور پہ جو ہے نا منافقین کے لیے بڑی بھاری ہے، اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ چاہیے ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. پوائنٹ نمبر 25 لوز ٹاک اینڈ کیریکٹر، ایک انسان کا کیریکٹر لوز ہونا یا زبان اس کی لوز ہونا، گندی باتیں کرنا، گندی زبان استعمال کرنا، گندی باتوں کو سننا، یہ ساری سائنس کس چیز کے ہیں؟ منافقت کے. سو اپنے زبان کو، اپنے کانوں کو اس فتنے سے بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ منافقت سے بچنا چاہتے ہیں تو. ادروائز یہ منافقت کے جو جراثیم ہیں نا، یہ اگر آپ کے دل میں لگ گئے بڑا مشکل ہے اس کو باہر نکالنا. اور اس کا اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، یہ جو کیس ہمارے سامنے ہے اس کے اندر آپ کو اینڈ رزلٹ یہاں نظر آئے گا. اس لیے بچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میرے اندر منافقت جو ہے نا وہ دھوکے باہر نکال دے. اور آخری پوائنٹ نمبر 26 جو کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید چبھے گی پوائنٹ، ریڈی ہے سننے کے لیے؟ آ رہی ہے جی. پوائنٹ نمبر 26 از لسننگ ٹو میوزک. دیٹس پوائنٹ نمبر 26. شیخ امام ایکچولی ابن القیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہپوکریسی جو ہے اٹ گروز ان دا ہارٹ ڈیو ٹو میوزک. جو لوگ میوزک کو سننے والے ہیں وہ ان کے دلوں میں نا منافقت بڑھتی ہے، کیونکہ جو لوگ بلیورز ہوتے ہیں نا ان کا دل جو ہے نا وہ قرآن کی طلب کر رہا ہوتا ہے. دیئر ہارٹ از لٹ ود دا قرآن. بٹ دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹورڈز ہپوکریسی، اوپر سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں اندر سے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دے ہیو دا لو فار میوزک ان دیئر ہارٹس. سو اسی لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دور بھاگیں میوزک اور میوزک ریلیٹڈ ساری چیزوں سے، اور اپنے دلوں کو، ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک حلال آلٹرنیٹیو ہے نشید کا. اکثر لوگ میرے ویڈیوز کے نیچے بھی کامنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کون سا میوزک یوز کر رہے ہیں. میں میوزک یوز نہیں کر رہا، میں نشید یوز کرتا ہوں جس میں میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوتے، وہ صرف ووکلز ہوتے ہیں. جو کہ ایک آرٹسٹ ہے کوئی بھی وہ ووکلز اونلی کرتا ہے، اور وہ ووکلز میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کی بات ہی کر رہا ہوتا ہے یا رسول کی بات ہی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تک تو ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوا، اس لیے ہم وہ چیز کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹس آ جائیں اور پراپر گانا بجانا آ جائے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اسٹے فار اوے فرام میوزک اینڈ آل تھنگز ریلیٹڈ ٹو دیٹ. سو یہ میں نے آپ کو 26 چیزیں بتائی ہیں سائنز آف ہپوکریٹس. تو میرا مقصد آج کا یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے عبداللہ اور ان کا کیس، تو چلو جو ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کو ڈیل کرے گا جو بھی ہے ان کا، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ توبہ کریں، ریپینٹ کریں، واپس سیدھے راستے پہ آ جائیں. دیٹس واٹ وی پرے فار دیم. بٹ سب سے زیادہ پریشانی ہمیں اپنے بارے میں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. وہ تو چلو جو بھی ہیں سو ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ویئر آر وی؟ اگر وہ ایکسپوز ہو گئے اور کل کو اگر ہم ایکسپوز ہوتے ہیں تو کیا
وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا آپ ریڈی ہیں ایکسپوز ہونے کے لیے؟ تو اس لیے بندہ اپنے آپ کو نا خود ہی ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لے اس سے پہلے کہ کوئی پرابلم اس کی لائف میں آئے. سو ریممبر دیٹ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، دیٹ از دی الٹیمیٹ تھنگ. جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے وہ یہ کہ یا اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو تو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لے، ہر قسم کے فتنے سے بچا لے. ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمیشہ منافقت ہمارے اندر اگر تھوڑی بہت ہے بھی تو اس کو دور کر دے. اور ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہے اور جو کہ تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں وہی کام ہم کریں. کیونکہ جان لیں کہ دا لائف آف دس ورلڈ از ویری شارٹ. دنیا میں آپ کتنے 70 80 90 100 سال رہ لیں گے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ٹیون ان کرنے کا. پلیز اف یو لائک دس ڈو شیئر دس ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. میری آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم.